دیکھیں، جب ہم اسلام کے اس مجموعی طور پر مزاج پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اسلام گداگری کو پسند نہیں کرتا، سوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خوددار، غیور اور ایسے لوگ جو تکلیف کو سہ لیتے ہیں، محنت کش، ہاں جی، تو ان کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ پر دیکھیں تو آپ نے اس کی ترغیب فرمائی۔ ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر سوال کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کون اس کے خریدتا ہے؟ تو اسے 2 درہم ملتے ہیں، آپ اسے کلاڑی اس کو خریدوا کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جاؤ اب اس سے لکڑیاں کاٹو۔ اب کہ زندگی بھر کے لیے اس کو سوال دراز کرنے سے گویا کہ روک دیا، منع فرما دیا اور ایک ماحول ایسا بنا دیا کہ جس سے وہ محنت کی طرف آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت شداد رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، ان کی بہن حضرت ام عبداللہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توفتاً آیا، آپ نے اسے نوش فرمانے سے پہلے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بکری کا دودھ دھویا ہے تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ بکری کہاں سے لی تم نے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی جڑ تک جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ جائز طریقے سے آیا ہے مال کے نہیں آیا۔ پھر انہوں نے جب وضاحت دی، بتایا کہ یہ میں نے خود خریدی بکری، میں نے اپنے ہاتھوں سے دھوا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں کیسے مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میں جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کماؤ اور وہ کھاؤ تو اس سے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی حلال اور طیب کی رزق کی برکت یہ عطا ہوتی ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو فرض قرار دیا، اسی طرح حلال روزی کو طلب کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ ایک نوجوان آتا ہے بڑا چست اور بڑا قوی، اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، تو صحابہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ کاش یہ اس کا اٹھنا، یہ چستی اس کی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو مفہوم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے رزق حلال کمانے کے لیے کہ میں سوال دراز کرنے سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، تو یہ بھی اس کے اللہ کا راہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے، کمزور بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکل رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جا رہا ہے کمانے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو آپ دیکھیں تو ایک مختلف انداز سے کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے رزق حلال کی تلاش کے لیے، کہ میں حلال اور طیب کماؤں تاکہ میں کسی کے آگے سوال دراز نہ کروں، میں کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور وہ حلال طیب میں جب تک رہتا ہے گویا کہ وہ عبادت میں رہتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المحترف، کہ اللہ ہنر مند کاریگر بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور جگہ یہی محبت اور پسند کی فرمایا کہ جب بندہ رزق حلال کی تلاش میں تھک جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تھکاوٹ، اس کی وہ حلال روزی کی تلاش کی تگ و دو کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے اور اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اور کئی احادیث ہیں جن میں ایک ترغیب دی گئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ خزانوں میں اپنی روزی تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر صحابہ نے اور مسلمانوں نے یوں عمل کیا کہ وہ زمین پر پھیل گئے تجارت کے لیے، اور تجارت کے لیے بھی یوں رزق حلال کے لیے گئے، اور اللہ نے ان سے تبلیغ دین کا کام لیا۔ ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے، اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا ان تاجروں کے ذریعے سے کہ حضور نے انہیں بھیجا ہی اس لیے گویا کہ یہ جائیں گے رزق حلال کی تلاش میں، اللہ کی راہ میں رہیں گے، اور ان سے ایک خود بخود
دین پھیلے گا، اشاعت اسلام کا کام ہوگا۔ اور آپ دیکھیں تو برِ صغیر پاک و ان کی بھی آپ تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ میں بھی آتا ہے کہ یہاں اسلام کی روشنی ان تاجروں کے ذریعے پہنچی عرب کے، جو تجارت کے لیے آئے اور ان کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی پیٹھ پر گٹھا لاتا ہے اسے بیچنے کے لیے کہ اس سے آبرو بچا لے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے۔ تو بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس کے حلال کے لیے ایک ترغیب دی گئی ہے۔